بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بدھ، مہاتما بدھ، شہزادہ کپل وستو کے راجا کے گھر جنم لینے والا سدھارتھ جو بدھ بنے، تو شہزادے تھے۔ ان کو جب ان کے باپ کو جو پنڈت وغیرہ تھے انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو بیٹا آپ کے پیدا ہوا ہے وہ ایسے ایسے مقام پہ پہنچے گا، لیکن ان کے والد کی خواہش تھی کہ نہیں، یہ راجا بنے، راجے کا بیٹا ہے، راجا بنے۔ خیر، وہ بدھ جب ایک دفعہ اپنے ملازمین کے ساتھ باہر نکلے، جو مال سے اکثر باہر ان کو نکلنے کا موقع نہیں ملتا تھا، تو انہوں نے، کہا جاتا ہے کہ بیمار لوگ کو دیکھا، بوڑھے کو دیکھا اور ایک جنازہ دیکھا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ حیران ہوئے کہ یہ کیا ہے اور یہ کون ہے۔ بتایا گیا کہ یہ بیمار ہیں، یہ بوڑھا اور یہ آدمی فوت ہو گیا۔ کیا یہ، انہوں نے کہا کہ یہ کیا سب کسی بھی لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا؟ کہتے سب کے ساتھ ایسا ہوگا، سب لوگ مریں گے۔ کہتے میں بھی؟ ہاں۔ کہتے آپ بھی؟ بہت سوچ میں پڑ گئے کہ یہ انتظار کریں مرنے کا جب بھی ٹائم آتا ہے، یا اس منظر کو ابھی سے کوشش کریں جاننے کی اور دیکھنے کی۔ تو وہ بہرحال دنیا میں جب انہوں نے یہ تکلیفیں دیکھیں سلسلہ، تو وہ نکلے گھر سے چھوڑ کے اپنے نروان کی تلاش میں، انلائٹمنٹ کی تلاش میں، جو کہ کہا جاتا ہے کہ 29 سال کی عمر میں وہ نکلے اور 35 سال کی عمر میں ایک پیپل کے درخت کے نیچے ان کو انلائٹمنٹ ملی، نروان حاصل ہوا، وہ بدھ بن گئے، کپل وستو۔ اور کچھ ہمارے ایسے محقق ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے بدھ اللہ کے نبی ہوں، کیونکہ کپل وستو قرآن حکیم میں جو ذی الکفل کا نام ہے نبی کا، جس کے بارے میں زیادہ تفصیل اور ڈیٹیل نہیں ہے تفاسیر میں، تو وہ غالب امکان ہے کہ وہ بدھ ہوں گے، یا بدھ ہو سکتے ہیں، مہاتما بدھ ہو سکتے ہیں، کیونکہ عربی میں پے نہیں بولی جاتی نا، وہ اس لیے کپل وستو، کپل کا نام ذی الکفل ہے، کپل سے اس میں پے عربی میں نہیں آتی۔ خیر، لیکن تعلیمات تو بدھ کی ظاہر، اگر آپ دیکھیں اوریجنل تعلیمات، تو وہ تو ساری کی ساری مطلب سچائی پہ مبنی ہیں۔ خیر، بدھ انلائٹمنٹ ملی ان کو، بدھ بن گئے۔ ایک دن ان کے بڑے چہیتے ایک شاگرد نے ان سے پوچھا، بدھ ماشاءاللہ بہت اعلیٰ درجے کے استاد اور ٹیچر تھے، کہ انہوں نے کہا کہ بدھ یہ فرمائیں کہ آپ نے یہ تخت چھوڑا، بادشاہی چھوڑی، راج چھوڑا، سلطنت چھوڑی، گھر بار چھوڑا، آپ کو نروان حاصل ہوا، انلائٹمنٹ ملی، یہ نروان سے آپ کو حاصل کیا ہوا؟ آپ کو یہ جو سارا پروسیس سے آپ گزرے ہیں، آپ کو اس سے حاصل کیا ہوا؟ آپ نے کیا پایا؟ بدھ نے کہا کچھ نہیں، کچھ نہیں حاصل کیا، کچھ نہیں ملا مجھے۔ ہاں، ملا تو کچھ نہیں، البتہ بہت ساری چیزیں میرے سے چھن گئی ہیں۔ مثلا میرے سے غصہ، کرودھ، کینہ، بغض، حسد، چغلی، لالچ، طمع، حرص، گریڈ، موت کا خوف، مرنے کا خوف، سب میرے سے چھن گیا، میرے میں نہیں ہے۔ وہ تو اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے کوئی بندہ دکھی نہیں کر سکتا، اس لیے
کہ میں خوشی کی تلاش میں نہیں ہوں. غم اس کو ملتا ہے جو خوشی کی تلاش میں بھاگتا ہے، خوشی کے پیچھے اس کو تلاش کرتا ہے. ملتی نہیں، وہ دکھی ہو جاتا ہے، وہ غمگین ہو جاتا ہے. تو اس کا جو بدھ کو انلائٹمنٹ ملی یا نروان حاصل ہوا، اور جس کارن وہ نکلے تھے سفر پہ کہ دنیا میں تکلیفیں ہیں، سفرنگز ہیں، دکھ ہیں، تو کیا اس سے کچھ چھٹکارے کا راستہ ہے کہ کوئی دائمی خوشی انسان کو کیا مل بھی سکتی ہے؟ کیونکہ یہاں جو خوشی اگر ملتی بھی ہے وہ تو بالکل جو کسی نے مثال دی تھی کہ اندھیری رات میں بلی کی آنکھوں کی طرح ہے، کہ کبھی کبھی آنکھیں تو نظر آ جاتی ہیں لیکن بلی کبھی نظر نہیں آتی. تو انہوں نے کہا بدھ کو تھا کہ کیا پاسبل ہے، یہ ہو سکتا ہے. اس نے کہا کہ پھر اسے وہ بدھ کی جو ریسرچ ہے پوری انلائٹمنٹ کی، نروان کی، جو انہوں نے پورا یہ کاٹا، ایک گھر بار چھوڑ کے اپنا راج تخت چھوڑ کے، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ انسان کی تمام تر سفرنگ جو ہیں، اس کی جو دکھ ہیں، اس کی جو تکلیفیں ہیں، اس کا کارن، اس کی وجہ، اس کا بیس انسان کی ڈیزائرز ہیں، خواہشیں. جب تک انسان میں یہ خواہشیں، نفسانی خواہشات، زیادہ سے زیادہ کی خواہشات موجود ہیں، وہ انسان دکھ سے، سفرنگ سے، تکلیف سے اور غم سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا. الہاکم التکاثر، کثرت کی خواہشیں ہلاکت کا سبب بنتی ہیں. اور رحمت عالم نے یہی فرمایا، رحمت العالمین نے، کہ تم سے میں اب یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم بت پوجو گے مٹی کا بنا کے یا پتھر کا بنا کے، نہیں، تم خواہشات پوجو گے. اور قرآن حکیم کے مطابق سب سے برا معبود خواہش نفس کی پیروی ہے، پتھر کے بت سے زیادہ. کہ یہ تم سے اندیشہ ہے کہ تم خواہشات کے پیچھے بہت پڑ جاؤ.